السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. تو ہم پڑھ رہے تھے درجے چھٹی جماعت کے لیے اردو کا کلاس. تو ہمارا عنوان تھا چغلی کھانے والا، جو آپ کے نصاب میں درج ہے صفحہ نمبر 68 پر. تو چغل خور نے جب چغلی کھائی تو پہلے اس نے کسان کی بیوی سے کہا کہ آپ کا خامد کوڑی ہو گیا ہے. بعد میں بیوی سے کہا کہ باپ کے بعد میں کسان سے کہا کہ آپ کی بیوی پاگل ہو گئی ہے. اور اس کے بعد سیدھا کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس چلے گئے اور کہا کہ آپ کی بیوی کو، آپ کی بہن کو ہر دن ڈانٹ ٹپٹ پڑ رہی ہے، کسان مار پیٹ کر رہا ہے. تو اس کے بعد جب دوسرے دن تو وہاں سے سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گئے کہ آپ مزے سے یہاں جی رہے ہو لیکن آپ کے بھائی کی دھلائی کر رہے ہیں آپ کے اس کے سالے. دوسرے دن کسان بیوی کھانا لے کر کھیت میں گئی. تو معمول کے مطابق دوسرے دن جب بیوی کسان کو کھانا لے کے گئی، روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی. جب اس نے روٹی وہاں پر رکھی تو وہ کسان کے پاس چلی بیٹھ گئی. اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا کسان، اس کی حرکتوں کو بڑے غور سے دیکھنا، بیوی کیونکہ چغل خور نے پہلے کہا ہوا تھا. بیوی نے روٹی قریب رکھنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی. تو بیوی اس کی نے جو کسان کے لیے روٹی لے کے گئی تھی وہ اس کے پاس رکھنے کے لیے اس کے اور قریب جانے کی کوشش کی. تو اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا. تو اس پر کسان تھوڑا پیچھے ہٹ گیا. اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے. تو اب بیوی کو پورا یقین ہو گیا کہ شاید میرا خامد کوڑی ہو گیا ہے. کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے چپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی. تو کسان نے جب روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس کی بیوی نے بڑی پھرتیلی سے چپٹ کر اس پر چھلانگ لگا کر اس کی کلائی پکڑ لی، گریبان پکڑ لیا. کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا. کسان پیچھے ہٹ گیا. اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے. اب اس کو بھی یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے. بیوی کو یقین ہو گیا کہ میرا خامد کوڑی ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کو کوڑ کی بیماری لگ گئی ہے. اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہے. بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی. بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور اب اپنے خامد کو کے جسم کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی. زبان نکالی ہوئی تھی. کسان نے آؤ دیکھنا تاؤ بیوی کا پٹنا شروع کر دیا. اس نے جیسے یہ دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا. کسان سالے قریب کھیت میں چھپے ہوئے تھے. تو بیوی اس کی کے بھائی جو تھے وہ کھیت میں چھپے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے. یہ جیسے ہی دیکھا تو وہ باہر نکل آئے اور کسان کو مار پیٹ کرنے لگے. ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے. تو ایک دوسرے کھیت میں کسان کے بھائی بھی تھے تو وہ بھی میدان میں آ گئے. سب نے ایک دوسرے کو اتنا مار کر خون میں نہا کیا. وہاں پر بہت بڑی لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے کی مار پیٹ کی. آخر ادھر ادھر کر گئے. لوگوں نے آخر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا. تو بعد میں ان سے لڑائی جو ہے وہ چھڑوائی. جب ان کو غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی. جب ان کو تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب جب وہ بیٹھ گئے تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ لڑنے کی وجہ کیا ہے. سب نے اپنی اپنی بات بتائی. سب لوگوں نے اپنی بات بتائی. معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خوری کی کارستانی ہے. جب اس بات کا پر غور کیا گیا تو سب یہ کارستانی کس کی تھی؟ چغل خور کی. اور وہ سب اس کی تلاش میں نکل گئے. لیکن اس وقت تک چغل خور گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا. جب وہ سب اس کو چغل خور کو اب ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے لیکن تب تک چغل خور ان کے گاؤں سے باہر نکل دور چلا گیا تھا. سچ کہا ہے کہ کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت ہی برا کام ہے، اس لیے چغل خوری اچھا کام نہیں ہے. چغل خور کو اللہ کی سخت سزا ہے. اللہ کے ہاں بھی چغل خور کی بہت بڑی سخت سزا ہے اور قیامت کے روز بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوگا اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، رسوا ہوگا، بدنام ہوگا. اوکے، السلام علیکم.